امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ فردوب، نیتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 30 ٹامہ ہاک میزائل کو استعمال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 3 ایرانی جوہری تنصیبات کو ختم کر دیا۔ کچھ اہم اہداف رہ گئے، اگر امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے، امن کی طرف لوٹ آئیں۔ جو ہم نے کیا دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان رابطہ۔ وائٹ ہاؤس نے اس رابطے کی تصدیق کر دی۔ دونوں رہنماؤں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اب امن کا وقت ہے اور ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اسرائیل سے امدادی پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ ایران ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جس سے اخراج ہو۔ ایران نے حملے سے پہلے تینوں تنصیبات خالی کرا لی تھیں۔ ایران نے امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے شروع آپ نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات۔ طیب اردوان نے پرتپاک استقبال کرتے ہوئے دونوں مہمانوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اظہار یکجہتی کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر گفتگو، سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ طیب اردوان کا اوائسی وزرائے خارجہ خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا ہٹلر خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی مذاکرات سبوتاژ کیے۔ اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ مغربی دنیا اسرائیل کی حامی ہے۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یقین ہے فتح ایران کا مقدر ہوگی۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت قابل قبول نہیں۔ اسرائیل ایران جنگ جلد ختم ہونی چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا غزہ اور ایران سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ترکیے میں وزارتی اجلاس۔ ایران اور غزہ صورتحال پر توجہ مرکوز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت 40 سے زائد ممالک کے سفارتکار شریک۔ ترکیہ نے فلسطین کا 2 ریاستی حل ناگزیر قرار دے دیا۔ برف پگھلنے لگی، ایران یورپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپی وزرائے خارجہ سے مذاکرات کے بعد گفتگو، کہا ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یورپی وزرائے خارجہ نے مطالبہ کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہو۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا یورپ متفق ہے کہ تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ اسرائیل ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کر سکتا، ایران سے بات کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات کے دوران سیز فائر کی حمایت کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتوں میں ایران پر حملے کا فیصلہ ہوگا۔ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ آوروں کو دکھ ہوگا، یورپ جنگ نہیں رکوا سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے ممکنہ جانشینوں کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق سپریم لیڈر نے 3 علماء کے نام تجویز کیے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی ممکنہ جانشینوں میں شامل نہیں۔ خامنئی 36 سال سے ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر صرف ایک قابل اعتماد مشیر کے ذریعے پیغامات دیتے ہیں۔ انہوں نے الیکٹرانک پیغام رسانی ترک کر دی ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، نجف آباد،
قم، احواز اور خوزستان کی بندرگاہ پر بمباری۔ تہران میں ایرانی انقلابی لیڈر امام خمینی کے مزار کے قریب فضائی حملہ۔ تہران میں ڈرون حملے میں ایرانی جوہری سائنسدان اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا قدس فورس کے سربراہ کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 641 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوجی جنرل کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ ایران نے آج پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکے، عمارت میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوجی مرکز اور 2 ایئر بیس نشانہ بنے تھے۔ دفاعی صنعتیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز نشانہ بنے۔ حیفا میں عمارتوں اور تجارتی مراکز کو نقصان ہوا۔ ایران کا دیمونا ری ایکٹر پر بھی میزائل حملہ۔ ایران کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ حملوں کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر میکرون نے کہا کہ جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ایران بات چیت میں تیزی لائے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دے۔ روسی صدر پیوٹن ایک بار پھر ایران کی حمایت میں بول پڑے۔ کہتے ہیں ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے شواہد نہیں۔ یہ بات اسرائیل کو کئی بار بتائی۔ ایران کو پرامن جوہری توانائی کا حق حاصل ہے۔ ایران اور اسرائیل کو لچک دکھانی چاہیے۔ تنازع کے حل کے راستے موجود ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے 20 ادارے، 5 افراد اور 3 جہاز شامل۔ پابندیوں کے شکار افراد میں سے متعدد ایران کی پاسداران انقلاب سے منسلک ہیں۔ ایران پر نئی پابندیاں امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے عائد کی۔ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کے مطابق ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ ٹلی۔ سفارش کا فیصلہ ٹرمپ کے کردار پر کیا۔ دنیا نے بھارت کی غیر قانونی جارحیت دیکھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بگڑے حالات پر قابو پایا۔ امریکی صدر کی پیشکش کی قدر کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نوبیل انعام کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بند کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے۔ یہ لوگ مجھے نوبیل پرائز نہیں دیں گے۔ ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجراء کی تقریب۔ آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا پروگرام کے تحت نوجوانوں کو جدید ہنر سکھائے جائیں گے۔ ہنرمند انفرادی قوت دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرے گی۔ حکومت نے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ پانے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 2.5% سے کم کر کے صرف 1% کر دی ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا۔ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 2.5 سے کم کر کے 1% کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے تنخواہ دار طبقے اور نان فائلرز کو ریلیف دینے کی کئی تجاویز منظور کر لیں۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکلوانے کی حد 50,000 سے بڑھا کر 75,000 ہوگی۔ یومیہ 75,000 روپے نکلوانے پر ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 0.8% کیا جائے گا۔ کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کی تجویز بھی منظور۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ حسن نواز اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ آئے۔ نواز شریف نے لندن سے واپسی پر 3 دن متحدہ عرب امارات میں قیام کیا۔ شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں ضمانت منظور۔ پولیس کی گاڑی جلانے کے مقدمے میں ضمانت پر فیصلہ 27 جون کو ہوگا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 72واں یوم پیدائش۔ سندھ اسمبلی کا عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیک کاٹا۔ گھڑی خدا بخش میں جیالوں کی شہید بی بی کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ گرجاوالا میں پیپلز پارٹی سٹی سیکریٹریٹ میں مرکزی تقریب، بی بی شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر مملکت اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بی بی شہید کو خراج عقیدت۔
آصف زرداری نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت، انسانی وقار، خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی، آمریت کے خلاف جرت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن ہماری ہر جدوجہد میں زندہ ہے۔ کم عمری میں شادی کے نئے قانون کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ نے اوج شریف کی 15 سالہ لڑکی سے شادی کیس پر فیصلہ سنا دیا۔ دولہا، نکاح خواہ اور گواہوں پر مقدمہ درج۔ عدالت کا لڑکی کو دارالامان بھجوانے کا حکم۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں خوراک کے منتظر 16 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں شہادتیں 55,613 ہو گئیں۔ اقوام متحدہ نے غذائی قلت کے شکار فلسطینی بچوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ اور ایران پر حملوں کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اسرائیل مخالف نعرے لگائے، حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ بند کرے، اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بھی روکی جائے۔ پنجاب بھر میں یکم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبہ بھر میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر بھی پابندی عائد۔ اور مشرق وسطی میں کشیدگی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں، خطہ خطرناک موڑ پر ہے، بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ ہے، عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارت کاری ہے، واحد امید امن ہے، خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔